بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر کون سی؟ 14۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16 اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا اور تفسیر بھی پڑھی تھی، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی۔ آیت نمبر 14 میں کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کون ملاقات کرتے ہیں؟ منافقین۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہاں، اپنے سرداروں کے پاس۔ کس کے پاس؟ سرداروں کے پاس۔ اور سرداروں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ شیاطین، یعنی وہ شخص جو اسلام کے بارے میں سازشیں کرے، اسلام سے دشمنی رکھے، اس کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان۔ کیا فرمایا ہے؟ شیطان۔ تو یہ جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے وڈیروں کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم دل لگی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دل لگی کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت باریک سی بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کا مذاق اڑانا، کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، یا کسی بھی اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، یہ کافروں والی عادت ہے، منافقین والی عادت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، بعض دفعہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض دفعہ کیا ہے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض دفعہ علماء کے کسی فتوے کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی جہاد فرض ہو گیا تو پہلے مولوی صاحب کو پہلے جانا چاہیے، ایسے تو کیا کرتے ہیں؟ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ جنت اور جہنم کا کیا اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کا یا کسی مسلمان کا یا کسی بھی اسلامی حکم کا مذاق اڑانا یہ کافروں والی عادت ہے، منافقین والی عادت ہے۔ اس لیے اسلام کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں، کسی اسلامی حکم کے بارے میں بڑا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، بڑی محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے مذاق کا کیا دے گا؟ ان کو سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، دنیا میں کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ اسی میں کیا رہیں؟ مشغول رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خرید لیا، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں، ٹھیک؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو نفع، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ آگے کل ترجمہ کیا تھا، ہاں جی ترجمہ ہو گیا تھا کل، آج پھر ترجمہ کریں گے انشاءاللہ اور ان آیات کریمہ کی تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 16 سورہ بقرہ، آیت نمبر کون سی ہے؟ 17 سے لے کر کہاں تک ہے؟ 27 تک۔ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک، آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک جو ہے وہ کل اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آج اس کا ترجمہ دوبارہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی کریں گے۔ جی آیت نمبر 17 سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 1۔ مثلہم، ان کی مثال، مثلہم کن کی مثال؟ شاباش، کمثل الذی، کمثل الذی اس شخص جیسی ہے، اس شخص جیسی ہے، استوقد، کیا معنی؟ روشن کی، شاباش، استوقد کیا کی؟ نارن، آگ، شاباش، فلما چنانچہ جب، فلما چنانچہ جب،
अदाअत, अदाअत रोशन कर दिया, रोशन कर दिया। किसने? वो आग ने रोशन कर दिया, उस आग ने मा हौलहू, उस आदमी के इर्द गिर्द को क्या कर दिया? रोशन कर दिया। ज़हबल्लाहु, तो अल्लाह ले गया बिनूरिहिम, किसको? उनकी रोशनी को, उनके नूर को। व तारकहुम, और उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया, उन्हें छोड़ दिया। फी ज़ुलुमातिन, किसमें? अंधेरों में। ला युबसिरून, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इस आयत करीमा की तफसीर, यहाँ मुनाफिकीन की मिसाल दी जा रही है, और ये मुनाफिकीन के दो गिरोह थे। एक गिरोह वो था कि जो इस्लाम के दलाइल वाज़े होने के बावजूद जानबूझकर ज़िद और इनाद की वजह से क्या है, इस्लाम नहीं लेके आते थे, तो उनका यहाँ तज़किरा किया है। कौन से मुनाफिकीन? कि इस्लाम के दलाइल उन पर खूब क्या हो चुके? रोशन हो चुके, वाज़े हो चुके, लेकिन ज़िद की वजह से, इनाद की वजह से क्या करते हैं? इस्लाम कबूल नहीं करते। तो उनकी हालत बयान फरमाई कि ऐसे है जैसे किसी ने आग रोशन की। आग आप देखते हैं जब रोशन होती है अंधेरे में तो क्या हो जाता है? सारी चीजें वाज़े नजर आने लग जाती हैं। आग रोशन होती है, लोग बैठे हों तो पता चलता है फलां बैठा है, फलां बैठा है, फलां बैठा है, फलां जगह वो चीज रखी है, फलां जगह वो चीज रखी है, ये रास्ता इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सारी चीजें क्या हो जाती हैं? वाज़े हो जाती हैं। इसी तरीके से इस्लाम को आग से तशबीह दी है कि इस्लाम की जब रोशनी आई तो इनके क्या हो गया? इन सब पर इस्लाम के दलाइल क्या हो गए? वाज़े हो गए। तो इन्होंने क्या कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कैसे? ऊपर ऊपर से इस्लाम को क्या कर लिया? कबूल कर लिया। फिर क्या हुआ कि इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद दिल में क्या आ गई? बेईमानी आ गई। क्या आ गई? दिल में बेईमानी आ गई, वो जिद आ गई, वो इनाद आ गया कि भाई हम इनको क्यों माने, ये तो हमारी सरदारी खत्म करने वाले हैं, ठीक है, ये तो हमारा क्या है, चौधराहट खत्म करने वाले हैं। इसलिए क्या कर दिया? ऊपर से तो इजहार बाकी रखा, अंदर से क्या कर दिया? इस्लाम का इनकार कर दिया। तो जैसे पहले कुफर के अंधेरे में थे, अब दोबारा कहां चले गए? कुफर के अंधेरों में चले गए। और आपको पता है कि जब आदमी अंधेरे से रोशनी में आए, फिर रोशनी खत्म हो जाए अचानक, तो अंधेरा फिर आ जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आदमी पहले अंधेरे में हो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ नजर आता है, लेकिन रोशनी के बाद फिर अंधेरे में चला जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता है, अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से इन लोगों की हालत यह है कि इस्लाम की रोशनी आई, उसको कबूल किया, फिर उस रोशनी का क्या कर दिया? इस्लाम का इनकार करके वो जो कुफर वाली जुल्मत और तारीकी थी वो फिर अपने दिलों में क्या कर ली? घुसेड़ ली। और इस तरीके से हालत ये हो गई कि ला युबसिरून, अब कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब कुछ दिखाई ना दे तो आदमी क्या है? आदमी अंधा हो जाए, कुछ दिखाई ना दे, अंधेरे में हो, तो आदमी अगर आंखें खोले भी सही तो कुछ नजर आएगा? उसको नहीं नजर आएगा। आदमी सुने भी सही तो उसको पता चलेगा कि आवाज कहां से आ रही है? नहीं पता चलेगा। बोले भी सही तो क्या है, उसकी आवाज कहीं वो दूर तक जा नहीं सकती, इसलिए कि अंधेरा है, उसको पता ही नहीं मैं किसको सुना रहा हूं। तो इसी तरीके से जब आदमी कुफर की तारीकियों में चला जाता है तो फिर वो अंधा, बहरा और क्या हो जाता है? गूंगा हो जाता है, इसलिए कि अंधेरे में ये चीजें काम नहीं करती हैं। तो यही फरमाया मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने आग रोशन की और फिर क्या हुआ कि उस आग ने अपने इर्द गिर्द के इलाके को, एरिया को क्या कर दिया? रोशन कर दिया। जब रोशन हो गई, सारी चीजें वाज़े नजर आ गई,
ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو کیا کر دیا؟ لے گیا۔ کیا مطلب؟ اسلام آیا، آگ جیسے روشنی، اسلام آیا، قبول کیا، پھر بے ایمانی آ گئی، اور اس بے ایمانی کے اندھیرے نے کیا کر دیا؟ اسلام کو رخصت کر دیا، اسلام سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ قوم لا یبصرون، پھر وہی تاریکی آ گئی، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہیں؟ جیسے اندھے، بہرے اور کیا ہوتے ہیں؟ گونگے ہوتے ہیں۔ او کصیب، یہ یہاں سے دوسرے قسم کے منافقین کا جو ہے وہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ دوسری قسم کے منافقین وہ تھے کہ ڈاواں ڈول تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب دیکھتے اسلام کے مفادات کو کہ کہیں جہاد ہوا ہے، مال غنیمت آیا ہے، تو کیا ہے؟ تقسیم ہو رہا ہے، تو ان کو بھی مل گیا، مفاد مل گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے جب مفاد یا آسان کام جو ہے وہ مل گئے کرنے کو، تو پھر تو خوش رہا کہ بھئی ہاں اسلام ٹھیک ہے، بہت پیارا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آزمائش آ گئی، جہاد والا مال غنیمت بٹورنا تو آسان ہے، لیکن جہاد کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے، جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے۔ اس طریقے سے روزہ آ گیا گرمیوں کا، تو کیا ہے کہ جب اسلام کی مشکل احکامات آئے، اس میں آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، سالانہ مال کی کیا دینی پڑی؟ زکوٰۃ دینی پڑی۔ تو کیا ہوا کہ پھر کیا کر دیا؟ پیچھے ہٹ گئے۔ کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹ گئے کہ یار یہ ایک کام صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ جیسے کیا ہے، ایک پنجابی کہاوت ہے کہ میٹھا 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 ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ ہاں جی، کیا ہے؟ میٹھا تو کیا کرتے ہیں؟ کھا رہے ہیں، اور کڑوا جو ہے وہ تھو تھو کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور اسلام ایک پرچہ ہے۔ پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کہو کہ جی یہ سوال میں کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا ہوں، تو امتحان میں کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ پیپر میں جتنے بھی سوالات ہیں اس میں سے سارے سوال کریں گے تب کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی آپشن دیا ہوا ہے کہ بھئی 7 میں سے 6 کر لو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپشن نہیں دیا ہوا تو سارے کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں اور سوالوں کے جواب بھی کیا دے دوں؟ آدھے دے دوں، آدھے چھوڑ دوں، جو مشکل ہے وہ چھوڑ دوں، جو آسان ہے وہ دے دوں، تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے سامنے جب اسلام کی آسان چیزیں آتی جس میں مفاد ہوتا ان کا ذاتی طور پر، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ چلنے لگ جاتے، اور جب دیکھتے کہ آزمائش آ رہی ہے، کوئی برا وقت آ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مشکل حکم آ گیا ہے شریعت کی طرف سے، تو پھر کیا ہو جاتے؟ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو ان کی مثال یہاں بیان فرمائی، او کصیب من السماء، جیسے کہ ان کی حالت ایسے ہے جیسے آسمان، بارش۔ صیب کا معنی کیا بتایا تھا کل؟ بارش۔ من السماء کہاں سے؟ آسمان سے بارش آئی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہے، تاریکیاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے بادلوں کی، وبرق، اور بجلی کی کیا ہے؟ چمک ہے، یجعلون اصابعہم، ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، اور بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کس کو؟ کافروں کو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں فرمایا کہ اسلام کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ بارش کے ساتھ۔ بارش رحمت ہوتی ہے، تو اللہ نے رحمت فرمائی، یعنی اسلام کو بارش کی طرح بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب سامنے ان کی جو ہے وہ اندر کیا ہے؟ کفر کی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بارش میں بجلی، کڑک، چمک ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے دلائل جب سامنے آتے ہیں تو روشنی آتی ہے، اور کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں ہاں اسلام واقعی کیا ہے؟ حق مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر اندر کی جو کفر کی تاریکی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے بتایا
کہ جیسے وہ بارش آتی ہے تو اس انسان کیا کرتا ہے، روشنی آتی ہے تو چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، پھر ماند پڑ جاتی ہیں۔ تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ جب اسلام کے مفادات سامنے آتے ہیں تو اسلام مسلمان بن کر چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب اسلام کی مشکل احکامات آتے ہیں جس میں گرج ہے، چمک ہے، یعنی مشکل احکام ہیں، تو پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے بس کے کام نہیں ہے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اچھا کیا ہے حذر الموت، کہ کہیں مر نہ جائیں، کہیں مر نہ جائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاد پر جانا پڑے گا تو کہیں مر نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو موت تو گھر پر بھی آ جائے گی، جی جہاد پر نہیں جاؤ گے پھر بھی کیا آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ رہے کہ وہ مر نہ جاؤں، تو بھائی نہیں رکھو گے پھر بھی مر جاؤ گے، پھر بھی مر جاؤ گے۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، اسلام کے مشکل احکامات کو دیکھ کر رک جاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ ٹھیک فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے وہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ان کی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اچھا پچھلے سبق کی طرح پھر سوال آتا ہے کہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم تو ایسے نہیں ہو کہ جب مشکل پیش آتی ہے تو کیا کہتے ہو، یار بڑا مشکل ہے یار، مر گئے یار، روزے انیاں گرمیاں کون رکھے روزے یار، ہاں جی اتنا کام کرنا ہوتا یار۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی پڑے تو ادھر ادھر جو ہے وہ کیا ہے، رجوع کرنا شروع کر دیں، اور جی اسی تو مقروض بھی بہتے ہیں، کام ذرا مندہ جا رہا، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جی ساڈے تے زکوٰۃ بندی کہ نہیں بندی، اسی زکوٰۃ لے نہ لئے اس دفعہ دین دے بجائے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ تو مشکل احکام آتے ہیں تو پھر اسلام کیا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی کیا ہے آسان حکم آ جاتا ہے، جیسے کہ کسی موقع پر دیگیں چڑھا لی، بات سمجھ نہیں آئی، دیگیں چڑھا لی بھائی تقسیم کر دو جی، آسان ہے، نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا، ٹھیک ہے نا جی، مشکل نہیں اٹھانی پڑی، پیسے جیب سے نکالے بھائی چلو جی ایسے دیگ لے آ کے تقسیم کر دو۔ تو کیا ہے، جب آسان حکم دیکھا تو پھر اسلام زندہ باد، اور جب مشکل پیش آ گئی تو کہا کہ یار یہ کوئی آسانی نہیں ہو سکتی، ہاں جی چور کہندے ہاتھ چوری کرے تو ہاتھ وڈ دو، یار یہ تے ظلم نہیں ہے، ہاں جی کوئی زنا کر بیٹھے بیچارہ تو انہوں کہندے جی مار دو، پتھر مار مار کے تے ختم کر دو، یار یہ زیادتی نہیں ہے، ہاں جی۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ جائیداد کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، بنگلے کے پیچھے، کسی گرل فرینڈ کے پیچھے آپ کئی بندے مار دیتے ہو، وہ تو ظلم نہیں ہے۔ اسلام ایک واقعی اصل مجرم کو سزا دے رہا ہے تو آپ کو کیا ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، انسانیت یاد آ رہی ہے کہ دیکھو جی یہ دیکھو ایک انسان کی جان ہے، اور آپ کے معاشرے میں کتنی جانیں بے گناہ ضائع کر دی جاتی ہیں، اس کا تو کوئی افسوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ شکایت کرتے ہو کہ بھائی ہر جگہ پر بیکاری بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں، گھر سے چلتے ہیں دفتر تک پہنچنے تک جیب خالی ہو جاتی ہے، مانگنے والے کھڑے ہیں جگہ جگہ پر، تو بھائی اپنی سالانہ زکوٰۃ دے دے تو غریب رہے گا ہی کوئی نہیں، غریب رہے گا ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تمہاری طبیعت میں تو نہیں آ چکا، اگر یہ تمہاری طبیعت میں ہے کہ اگر مشکل پیش آ جائے تو پیچھے ہٹنا ہے، مولوی صاحب خود تو آپ ہی کر لو، ساڈے بات کی گل نہیں ہے، بات سمجھ نہیں آئی، اور آسان ہو تو پھر کیا ہے سب سے آگے آگے ہوں گے۔ اگر یہ طبیعت ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین کی عادت، کس کی عادت ہے، منافقین کی عادت ہے کہ مشکل پیش آ گئی تو پیچھے پیچھے، اگر آسانی آ گئی مفاد آ گیا اپنا تو پھر آگے آگے۔ تو اگر یہ بات ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ تو منافقین جو بدترین کافر ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ ہاں مشکل پیش آ جائے تب بھی قبول ہے، اس لیے کہ ہم امتحان دینے آئے ہیں، یہاں ریسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور اگر آسان ہے تو اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے
کہ اس نے آسان کام بھیج دیا۔ ہوتا امتحان میں یہی ہے کہ امتحان میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، آسانیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسلام پورے کا پورا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ آسان ہے، لیکن ہماری ناسمجھی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ ہماری نادانی کی وجہ سے عمل کرنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ ہم نے معاشرے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دیں جن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ مشکل پیدا ہو گیا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کسان فصل اگاتا ہے، آپ دیکھتے ہو کہ وہ لہلہاتی فصل ہے، اس میں اگر جڑی بوٹیاں کیا ہو جائیں؟ زیادہ ہو جائیں تو وہ فصل کاٹنی کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی پیداوار حاصل کرنا کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے زندگی میں اسلام سے ہٹ کر رسوم، رواج اور اس طرح کی جڑی بوٹیاں اتنی اگا لی ہیں کہ وہ اصل اسلام جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر یہ عادتیں تمہارے اندر ہیں تو ان کو چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ منافقین کی عادت ہے۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 20، کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بجلی کی چمک ہے ان کی آنکھوں کو کیا کر لے گی؟ اچک لے گی۔ کیا کر لے گی؟ اچک لی۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی وہ بجلی روشنی دیتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ چلنے لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اسلام کے آسان احکامات آتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب تاریکی ہو جاتی ہے ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنا دل کا کفر، وہ منافقت جو ہے وہ چھا جاتی ہے دل پر، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ اسلام سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعتیں، ان کی نگاہیں کیا کر دیتا؟ ختم کر دیتا۔ جن آنکھوں کے ذریعے سے یہ اسلام کے دلائل کو دیکھتے ہیں، جن کانوں کے ذریعے سے یہ اسلام کی حقانیت کو سنتے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو یہ ان سے ویسے ہی چھین لیتا، لیکن اللہ کی مہر ہے کہ اس نے دے رکھے ہیں کہ بھائی سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اس کو مانو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، بس سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے آنکھیں دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جیسے کان دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سبق ہو گیا آیت نمبر 20 تک۔ کل انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کریں گے آیت نمبر 21 سے، سورہ بقرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔